الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے انتہائی مخلص دوست بھی کہہ سکتا ہوں، ساتھی بھی کہہ سکتا ہوں، شاگرد بھی کہہ سکتا ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنے بڑے فورم پر ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آپ ہمیں سن رہے ہیں. اتنے بزرگ شخصیات کی موجودگی میں اور اتنے بہترین طریقے سے چلانے کے لیے جو ایک بہترین ماحول پرووائڈ کیا گیا. میں سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بات کر رہا تھا، تو مجھے عجیب سا فیل ہوا، احساس ہوا کہ ہم دیکھتے ہوئے بھی جانتے ہوئے بھی اتنا کچھ نہیں کر پاتے جتنا ماشاءاللہ آپ نے کیا. یقین کر لیں، جب ہم اپنے اسکول کے اندر کسی ایونٹ کو آرگنائز کرتے ہیں تو ان کے لیے کئی دنوں سے ہم اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور پھر ایک پروگرام کو ہم اختتامی مراحل تک پہنچانے کے لیے ایک پلاننگ کرتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سر سے مل کر، اور خاص طور پر عارف صاحب اور اسی طرح جتنے کے فیکلٹی ممبرز ہیں، اللہ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائیں. میرا عزیز طلبہ کرام، آپ جس مراحل سے گزر رہے ہیں، تو قرآن کے اندر جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہت بہترین انداز میں پیدا فرمایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی کچھ بنیادی حقوق ہیں، ان حقوق کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ معاشرہ، ہمارے یہ لوگ کیوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو یہ نظام چونکہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ جل وعلا ہی اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور اس نظام کو چلانے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ایک دوسرے پہ اللہ جل وعلا نے عائد فرمائی ہیں. اور اگر ہم ان حقوق کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ ایک استاذ اور ایک شاگرد کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو قرآن پاک میں اللہ جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمائے: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. تعلیم کا بنیادی انحصار دو چیزوں پر ہے. ایک ہے کسی کو تعلیم اور تربیت، ساتھ ساتھ ادب اور احترام کا سکھا دینا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ایک ہے جو ہم آپ کو کنوے کر رہے ہیں، جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں. دوسری چیز ہے تعلیم کا مقصد، اور وہ ہے ادب اور احترام، اور وہ ہے اس پر عمل کرنا. تو ان دو چیزوں کو اگر ہم تعلیم کے اندر لائیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، آگے لے جانا ہے. اور آپ کا معاشرے میں بہت بڑا رول ہے. ہم یہاں پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یا کسی اور فورم پہ کھڑے ہو کر یا کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی فارم پہ کھڑے ہو جائیں، کسی اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں، تو لوگ آپ کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور آپ کو لائک بھی کرتے ہیں اور آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو بیٹا میرا کہنے کا مطلب یہی کہ جہاں پہ اب یہ 10 کے اسٹوڈنٹ جانے والے ہیں، تو اپنے اندر یہ ایک صلاحیت پیدا کریں کہ آپ کبھی بھی، اور الحمدللہ میں دیکھ چکا ہوں، کئی دنوں سے میں یہاں پہ آ رہا تھا تو میں دیکھ چکا ہوں کہ اتنی بڑی بہترین طریقے سے
آپ اپنی تعلیم کو بھی حاصل کرتے ہیں اور ایک بہترین طریقے سے آپ اپنے اندر ایک کوالٹی لے کر آگے اس کو چلا بھی سکتے ہیں. تو اللہ اس کو مزید بہتر بنائے. اور باقی رہی فضیلت کی بات، ٹائم کے بہت زیادہ کم ہے، تو حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی آنکھیں میں چھین لیتا ہوں اور وہ بندہ اس نعمت کے چھین جانے پر صبر کر لے تو اس بندے کے لیے جنت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. یقین کر لیں. میں اور بلکہ دوسری حدیث جو ساتھ دینے والے اسٹوڈنٹس ہیں، ساتھ دینے والے ٹیچرز ہیں، خاص طور عارف صاحب کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سارے فیکلٹی کو چلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے جو کسی نابینا کو لے کر 40 قدم چلے اللہ اس کے لیے مغفرت فرما دیتے ہیں. تو آپ یقین کر لیں، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ مفت میں آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ ان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، یا جو یہاں پہ جو اور ممبرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، یا کوئی اور یہاں پہ ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور وہ ان کو میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ اٹھ جاتے ہیں اور یہ ساتھ ہیلپ کر لیتے ہیں تو یہ مفت کا ثواب کما رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ کہ ہم کو بھی اللہ نے یہ ایک موقع نصیب فرمایا. باقی آپ کی اسلامی معاشرے کے اندر جتنی اہمیت ہے وہ آپ جان نہیں سکتے. ایون یہاں تک کہ سورہ عبسہ، ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سورہ عبسہ کا جو نزول ہوا ہے وہ بھی ایک نابینا صحابی کے کردار کی بنیاد پہ نازل ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے. تو ایک دفعہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لیے، کچھ پوچھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پہ اس وقت اتفاق سے رؤسائے قریش بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہوئے، چونکہ اس کو نظر نہیں آ رہا تو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اور کچھ پوچھنے کی جسارت کر رہا ہے. تو 2-3 دفعہ پوچھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناگواری ظاہر فرمائی، تو اللہ جل وعلا کی طرف سے فوراً آیت نازل فرمائی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. آپ کی طرف ایک نابینا بندہ آیا جو کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور آپ نے ان کو ایسی ناگواری کی کیفیت ظاہر فرمائی. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ تو آپ کا ایک مقام ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر. بلکہ اور یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو اس طرح لوگ ہوتے تھے وہ باقاعدہ طور پر بیت المال سے ان کے لیے وظائف جاری ہوتے تھے، اور ان سے کام لینا، ان کو مثال کے طور پر ڈسرٹ کر دینا، یہ شریعت نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی ہے. ایون یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پیغمبر جب غزوہ تبوک پہ چلے گئے تو مدینہ منورہ کی ساری ذمہ داری حضرت عبداللہ کے کندھوں پہ ڈالی گئی، اور یہ مؤذن بھی تھے باقاعدہ طور پر. صبح کی اذان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو نامینیٹ کیا کہ آپ نے اذان دینی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ آپ اسپیشل لوگ ہیں، آپ اسپیشل پرسن ہیں. اللہ نے آپ کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان صلاحیتوں کو آپ نے معاشرے کے اندر لانا ہے اور ان سے کام لینا ہے. میں آپ کے ان تمام اساتذہ کرام کا جو کہ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، کچھ بہت تھوڑا، اور آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ، تو یقین کر لیں مجھے بہت خوشی ہوئی. میں آپ کے اور آپ کے فیکلٹی ممبر جتنے اساتذہ کرام ہیں، ساتھ ساتھ میں جب سر کی باتیں سن رہا تھا تاسو مشر ددی ادارے سٹارٹ اغستون کی او دا غید الفاظ مې اوریدل، یقینا تاسو دا مو وایي بچي چې موږ ډېر ښه خلک یو. نن که تاسو د دې چت لاندې راستئ، که نن تاسو ته اے سی لګېدلی دی، که نن تاسو په دې سهولیاتو کې، نو دا ستاسو د دې اساتذه کرامو ډېر لوی قرباني دی. ځکه چې څنګه سر خبره وکړه چې د 1965 نه مونږ دا سټرګل شروع کړی دی، او بیا نن په دې سټیج باندې سر ولاړ دی. سر ویسه ماشاءالله ډېر یو اکټیو انسان دی، او ستاسو لپاره ډېر قابل قدر شخصیت په دې بنیاد باندې دی چې په هر لیول باندې ستاسو رهنمایي کوي. بس بچي ستاسو کوشش دا دی یقین وساتئ ستاسو والدین د تاسو نه همدغه توقع ساتي چې تاسو زموږ دپاره خاص
مخلوق یہ خاص الله جل وعلا پیدا کړي په دنیا کې د آخرت د پاره هم او په دنیا کې د دنیا د پاره هم. چرته په خپل ذهن کې دا خبره مه راولي چې مونږه څه کمزوري یو یا زمونږ نه د عذر الله جل وعلا اخیستی دی. نه په دې کې ستاسو د دنیا او د آخرت الله جل وعلا کامیابي کړي. زه یو ځل بیا ستاسو شکریه ادا کوم. جزاکم الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.